بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتن تم ہو، تردن الحیات الدنیا دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی زینت، فتعالین تو آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ دوں، واسرحکن اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحاً رخصت کرنا، جمیلا اچھی طرح۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحاً جمیلا۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو، مطلب طلبگار ہو، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ عزیز طلباء و طالبات، مزید جانیے اس آیت کے متعلق۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ ان دونوں کو اجازت نہ ملی۔ اس کے بعد دونوں حضرات کو اجازت مل گئی، چنانچہ دونوں اندر حاضر ہوئے۔ رسول اکرم تشریف فرما تھے اور آپ کے چاروں طرف ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ خاموش تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دل میں کہا کہ میں حضور سے کوئی ایسی بات کرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ آپ کو ہنسی آ جائے۔ چنانچہ حضرت عمر اپنی بیوی کے بارے میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر زید کی بیٹی مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کرے تو میں اس کی گردن توڑ دوں۔ یہ سن کر رسول اکرم مسکرانے لگے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا، یہ جو سب میرے ارد گرد بیٹھی ہیں یہ نفقہ ہی کی درخواست کر رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ کو مارنے کے لیے اور حضرت عمر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم رسول اکرم سے ایسی چیز مانگ رہی ہو جو آپ کے پاس نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آیت نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ابتدا فرمائی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم اس میں جلدی نہ کرو جب تک اپنے والدین سے اس بارے میں مشورہ نہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، کیا بات ہے؟ آپ نے ان کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ یہ سن کر وہ بولیں، کیا اس چیز کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی پسند کرتی ہوں۔ وَإِنْ اور اگر كُنْتُنَّ تم ہو، تُرِدْنَ اللَّهَ اللہ کو چاہتی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ أَعَدَّ تیار کیا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والوں کے لیے، منکن تم میں سے، اجرا اجر، عظیما عظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے فرما رہے ہیں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پسند کرتی اور جنت کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیک کرداروں کے لیے جنت میں اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یاتی جو کوئی لائے، من کنہ تم میں سے، بفاحشۃ بےہودگی کے ساتھ، مبینۃ کھلی، یضاعف بڑھایا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین دگنا، کانا اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ کو، یسیرا آسان۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر
رسول اللہ کو ایذا دینے کی حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کسی فحش حرکت کا اندیشہ تھا، بلکہ اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو یہ احساس دلانا تھا کہ اسلامی معاشرے میں ان کا مقام جس قدر بلند ہے، اسی کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں بھی بہت سخت ہیں، اس لیے ان کا اخلاقی رویہ انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور سے شرک کا کوئی اندیشہ تھا، بلکہ اس سے مقصود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے واسطہ سے عام انسانوں کو یہ احساس دلانا تھا کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے جس سے سخت احتراز لازم ہے۔ وَمَن یقنت، اور جو کوئی اطاعت کرے، من کنہ تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وتعمل اور عمل کرے، صالحا نیک، نؤتہا ہم دیں گے اس کو، اجرہا اس کا اجر، مرتین دگنا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہا اس کے لیے، رزقاً کریما عزت کی روزی۔ وَمَن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرہا مرتین وأعتدنا لها رزقا کریما، اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی، ہم اس کو دونا ثواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات سے فرما رہے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور جو نیک کام ہے ان کو کرے گی تو ہم اس کو اس کا ثواب دوہرا دیں گے اور ان کے لیے جنت میں ایک عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے آیت نمبر 28 تا 31 کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔